الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. ترجمہ ساتھ ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ رکوع شروع کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. ہم بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو پورا کریں گے. اور پھر خصوصی بات اس میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاؤ. یہ پہلے بنی اسرائیل کو اس رکوع میں کہ اس پر ایمان لاؤ اور صرف مجھ سے ڈرو. پھر آگے یہ ہم نے آیت کا ترجمہ پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، مت، ترجمہ ہم یہ کر دیتے ہیں کہ نہ ملاؤ. لبسا یلبسو، لباس پہنانا، ڈھانپنے کو کہتے ہیں. لبسا یلبسو، ڈھانپنے کو، ڈھانپو مت حق کو باطل کے ساتھ. ولا تکتم الحق، تکتم کتمان، کتم یکتم، کتمان چھپانے کو کہتے ہیں. حق کو مت چھپاؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. یہ اس کی بس منظر یہ ہے کہ یہ خطاب یہودیوں کا ہے بنی اسرائیل کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی آبادی میں جو عام باقی عرب لوگ تھے یہودیوں کے علاوہ، وہ تو تعلیم کا رجحان ان میں نہیں تھا. یہودیوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء موجود ہوتے تھے جن کی شہرت تھی دنیا میں. ایسے بھی عرب پورے علاقے میں شہرت تھی ان کی. تو باقی عرب ان سے ذرا مرعوب ہوتے تھے، ان سے ذرا. تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے اور پھر وہ جا کے پوچھتے تھے ان سے کہ یار یہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، ہمیں تو نہیں پتہ، تم کتابوں کو ماننے والے ہو، تورات زبور کو ماننے والے لوگ ہو، تمہیں پتہ ہے، تو یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا کیا کریں. ان سے جا کے پوچھتے تھے، اخبار سے، ان کے عالموں سے، ان کے بڑوں سے جا کے پوچھتے تھے. تو اس میں وہ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کی تعلیمات کیسی ہیں. توحید کی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، توحید کو وہ ماننے والے لوگ تھے. آخرت کی بات وہ کرتے تھے، اور کچھ جو باتیں ٹھیک باتیں، ان باتوں کا تو انکار یہود نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے وہ ان باتوں کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. اور ان کو یہ بھی علم تھا کہ ایک نبی نے بھی آنا ہے. بلکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہود کو وہ تو ایسا جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنے کلیئر تھے اس کے بارے میں کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو لیکن چونکہ انہوں نے اس میں آگے بھی ذکر آیا کہ سمنن کلیلہ، کہیں شاید پچھلی دفعہ ذکر ہم نے کیا تھا، انہوں نے اس تعلیمات کو اپنی دنیاوی خواہشات کو پورے کرنے کا، اپنے علم کو، اپنی تورات و زبور کو، اللہ کے احکامات کو اپنے دنیاوی خواہشات اور لذات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. اس سے وہ پیچھے ہٹنا، جیسے ہمارے یہاں آج اب بھی
قرآن کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، دین کو لوگوں نے اپنے دنیا کو ماننے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا نے کیا کیا دین میں کیا کیا اختراعات پیدا کر کے دین کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، تعویذ گھنڈے اور پتہ نہیں کیا زیارتیں اور چڑھاوے اور پتہ نہیں کیا دین کے نام پہ، دین کے نام پہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور تو انہوں نے تو وہ یہ تو ان کو یہود یہ تو بتا نہیں سکتے تھے، ڈائریکٹ تو توحید کا انکار نہیں کر سکتے تھے، آخرت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اور جو اور تعلیمات تھیں ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے، نماز کا انکار نہیں کر سکتے تھے اور زکوٰۃ کا انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے دین میں بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ تو اس لیے وہ پھر ایسی بات کرتے تھے، حق بھی انہیں پتہ تھا، طریقہ ایسا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتے تھے، ان پہ کوئی قصور نکال کے، کوئی جھوٹ گڑھ کے ان کے پھر ایسا بنا کے پیش کرتے تھے کہ لوگ ادھر متوجہ نہیں۔ تو اس پہ اللہ پاک ہی کہا کہ یہ تم نہ کرو کہ تم حق کو لپیٹ کے، تم حق تمہیں پتہ ہے، اس کو تم لپیٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تم خراب کرو کہ ملا۔ اس لیے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مت ملاؤ حق کو اس کے ساتھ، باطل کے ساتھ اس کو ملاؤ نہیں، یہ ملانے کا۔ اور میرے خیال میں اس میں ایک اور بات، امپورٹنٹ بات بھی یہ تھی کہ یہ جو علماء یہود تھے، یہودی بھی تو مسلمان ہو رہے تھے نا، وہ بھی تو ہم کئی علماء بھی مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام کی مشہور، اور بھی یہود مسلمان، وہ جو مسلمان ان کے احبار کے، ان عالموں کے قریبی لوگ جو مسلمان ہو کے جا رہے تھے، تو وہ بھی تو ان سے بات کرتے تھے نا۔ وہ ان کو ایسے بھی تھا کہ وہ انہیں پتہ تھا ان علماء کو کہ یہ حق ہے، لیکن اپنی وہ لذات کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے نہیں آتے تھے، اور اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لگے رہو۔ آگے اگلی آیت میں یہ بات آتا، امرون الناس، وہ جب ان لوگوں کو وہ حکم دیتے کہ تم ان کی مانو، نیکی کا حکم کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے۔ تو وہ پھر اس طرح کے لوگوں کو وہ چھپا کے بات کرتے تھے۔ اس پہ کہا کہ اللہ پاک کہ کیسے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کے ساتھ حق کو ملا کے مت کرو۔ ان کو یہودیوں کو خطاب ہے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ وَلَا تَكْتُمُوا، یہ لا بھی یہاں پہ بھی جاری ہے کہ حق کو مت چھپاؤ، حق کو جو واضح ہے اس کو بتاؤ، اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یہ حضور اللہ پاک سے خطاب ہے کہ تم جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہو۔ پھر آگے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ خطاب یہودیوں کا ہے، اور یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، وَأَقِیمُوا، اور نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ۔ یہ نماز یہودیوں کے ان کے دین میں موجود تھی، سارے انبیاء میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو موجود تھا، شکلیں شاید مختلف ہوتی ہوں، لیکن نماز و زکوٰۃ یہ سارے آسمانی جو کتابوں میں نازل ہوئے ان میں یہ حکم موجود تھا۔ ان کو کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ مسلمانوں کو بھی قرآن میں جہاں پہ بھی اقیم الصلاۃ کا ذکر، نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے، نماز کو پڑھنے کا ذکر نہیں آیا، ادا قائم کرنے کا، ادا کا صرف ادا نہیں، قائم کا اقامہ یقیموں کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہونا، اقامہ کا مطلب ہے کھڑا کرنا، نماز کو کھڑا کرو۔ اور ایک اور جگہ الذین هم صلاۃ دائمون، ہم قائم و دائم کرو، نماز کو کھڑا کرو اور ہمیشہ کے لیے پکا کرو، جیسے درخت قائم ہوتا ہے اور دائم بھی ہوتا ہے، وہ پکا ہوتا ہے، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے میں کئی شرائط ہیں، صرف جو پڑھ لینا کا مطلب نہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کی ساری شرائط کے ساتھ نماز جو مردوں کے لیے جو مسجد میں قائم کی گئی ہے، وہ جو ترتیب بتا گئی ہے، وہ ساری ترتیب پہ عمل کریں گے تو پھر کھڑی ہوگی۔ اور دائمون کا بھی ذکر ہے کہ ہمیشہ اس پہ ہمیشہ اس کو ادا کیا جائے، جس طریقے سے ادا کیا جائے دونوں۔ تو جو چیز میں نے کبھی پڑھی، کبھی چھوڑ دی، کبھی مسجد چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، یہ تو کھڑا اور قائم و دائم تو نہیں ہے نا، یہ نماز یہ تو گری ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں دین کو ہم جیسے اقیم الدین، جیسے دین کو قائم کرنا، کیا ہمارا دین قائم ہے اس وقت؟ قائم کا مطلب ہے نا کہ وہ کھڑا ہو، مضبوطی سے قائم ہو اور دنیا پہ حاوی اور مضبوط ہو، ہل نہ سکتا ہو۔ تو ہماری نہ نماز قائم ہے اور نہ ہمارا دین قائم ہے، اقیم الدین۔ ہم اقامت دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟
اس لیے کہتے ہیں نا قامت دین کی محنت، دین صرف نماز روزے اس کا کام تو اس طرح نماز بھی قائم ہوگی، یہ کھڑی ہوگی اور ہمیشہ قائم. تو اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دو. عطایاتی کے مطلب ہے کہ عطا کرنا، دینا. زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہوتا ہے، دونوں مطلب ہے، بڑھوتری، بڑھنا، اور پاکیزگی، پاک ہونا، دونوں اس کے مفہوم ہیں. تو زکوٰۃ مال میں بڑھوتری پیدا کرتی ہے، یہ تو طے ہے، اور پھر پاکیزگی، مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے زکوٰۃ. اور یہ باقی ہمارے آسمانی ادیان میں یہ پہلے سے موجود تھی، نماز کو قائم کرنے کا. ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا رکع یرکع، رکوع کرنے کو کہتے ہیں. رکوع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. سجدے کو بھی جھکنا ہی ہے، وہ الٹیمیٹ ہے، زیادہ جھکنے میں پھر سجدہ بن جاتا ہے. ورکعوا مع الراکعین یہاں پہ کہ جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا یہ حکم ہے. قائم کرنے میں نماز کا ورکعوا مع، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں پہ صرف رکوع کا ذکر کیا گیا ہے کہ کئی جگہ پہ قرآن پہ آگے بھی ہے کہ کسی عمل کے ایک حصے کا ذکر کر کے پورے عمل مراد لیا جاتا ہے. سجدے، کئی جگہ سجدے کا ذکر ہے اور نماز کا حکم ہے. حکم نماز کا ہے، ذکر سجدے کا ہے. یہاں حکم نماز کا ہے اور ذکر جو ہے وہ صرف رکوع کا کیا گیا ہے. اور اس میں علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، شاید جو یہود کی جو نماز تھی اس میں سجدہ نہیں تھا. شاید ہمارے مسلمانوں کی نماز میں ذرا فرق ڈالا گیا کہ اس میں سجدہ شامل کیا گیا، تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تم اب جو نیا دین آ چکا ہے اس کے مطابق نماز ادا کرو، ان کے ساتھ ادا کرو. تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو. علماء نے لکھا ہے، بات علماء تو اس پہ اتنے سخت ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز واجب، بعض علماء نے واجب کہا ہے. بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نماز ہوتی نہیں، واجب رہ گیا تو مطلب ہے کہ آپ گناہ گار ہو گئے نا. لیکن باقی بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو، مجبوری ہو، رہ جائے تو پھر آپ کی نماز ہو جاتی ہے. واجب اس طرح نہیں ہے، سنت موقدہ قسم کی بات ہے کہ بہت تاکید والی بات ہے کہ اس کو آپ نے مسجد میں ادا کرنا ہے. ایک حدیث، مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک نابینا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نابینا ہوں، میرے لیے آنا جانا ذرا مسئلہ ہے، تو میں کیا گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ مجبوری ہے، تو مطلب اس کو عذر، اس کا معنی جا گیا نا ایک قسم کا، اس میں عذر تو ایک قسم کا شرعی عذر اس میں موجود بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریجنلی اس کو کہا کہ چلو تم پڑھ لیا کرو، لیکن پھر کہا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اذان کی آواز، تو پھر تو میرے خیال میں آ جائے گا. مطلب اندھے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس کا گھر نماز مسجد کے قریب ہو اس کی تو نماز ہوتی نہیں ہے گھر میں، جس کا گھر مسجد کے قریب ہو. اذان کی بات ہے، مسجد کے قریب کا مطلب ہے آواز والی بات ہوتی ہے. تو یہ باجماعت نماز جو ہے نا، اتنا تاکید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. علماء تو جو واجب کہتے ہیں وہ تو پھر وہاں تک چلے گئے ہیں، لیکن اگر سنت موقدہ بھی ہو لیکن ایسی سنت ہے کہ جس کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، ایسے مشکل ہے بلا عذر ہو تو پھر جو یہ کہتے ہیں کہ عذر ہے، اگر آپ کا کوئی شرعی عذر موجود ہے تو پھر پڑھی جا سکتی، نماز ہو جائے گی. ورنہ تو بغیر شرعی عذر کے تو بعض علماء کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے نماز. اللہ پاک سمجھ دی. نماز جب پڑھنی ہے تو آگے ایک اور ذکر آ رہے ہیں خاشین، آگے نماز کا ایک اور ذکر ہے، وہاں پہ پھر ذکر کریں گے کہ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر خاشعین نہیں ہے، قیامت پر ایمان نہیں ہے تو نماز پھر بڑی مشکل ہے. ہاں دیکھیں نا، ہمارے ایمان کی حالت ایسی ہے نا کہ ہمیں مشکل لگ رہی ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ دے اس بات کی. تو پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اتأمرون الناس، اتأمرون کوشچن مارک ہے، تأمرون تم حکم کرتے ہو، تم سارے حکم کرتے ہو. امر یامرو، امر کہتے ہیں، تامرو وہ ایک تامرون تم سب حکم، اتأمرون کیا تم حکم کرتے ہو، کیا تم ناسا لوگوں کو، ناس تو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بالبر نیکی کا. یہ کن کو خطاب ہے؟ یہودیوں کو خطاب ہے، اور اسپیشلی ان علماء یہودیوں کو خطاب ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. نیکی کا حکم کرنے والے علماء ہی ہوں گے نا، بڑے لوگ ہوں گے.
اتأمرون الناس، کیا تم عام لوگوں کو، عام، اب ناس کا ترجمہ اگر عام لوگ سارے لوگوں کو کہیں تو لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، تنسون، نسیان اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ اس کے روٹ لیتے ہو، نسیہ ینسا اس کا روٹ لیٹرز ہیں، تنسونا تم بھولتے ہو، وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم نفس کی جمع ہے، انفسکم اپنے آپ کو بھول رہے ہو۔ یہ جو احبار اگر اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ محمد کہتا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اپنے ساتھیوں کو تو وہ یہی کہتے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ جب دلائل دیتے ہوں گے جو ان کے ساتھ، دیکھیں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہم وہی جو نبی آنے والا ہے، یہ وہی ہے، ہم پہچانتے ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے جاری رکھو اپنے ساتھیوں کو، اپنے یہودیوں کو، جو یہودی جو مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن وتنسون انفسکم، انہیں خود نہیں پتہ تھا، اپنی جانوں کو بھول رہے تھے۔ وہ اس لیے بھول رہے تھے کہ آگے اس کا تذکرہ آگے بھی ہے، آگے اس کو پھر دوبارہ آئے گا، اپنی جانوں کو بھول رہے تھے کہ وہ دنیاوی لذات و خواہشات اور جو دنیاوی انہوں نے حاصل کر رہے تھے دین کو بیچ کے یا اس کو استعمال کر کے اور اس میں غلو کر کے یا جو بھی کر کے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آگے ذکر اس کا آ رہا ہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول رہے ہو جب ان کو کہہ رہے ہو کہ وہ ٹھیک ہے، تو تم خود کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھنے والے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تَتْلُونَ، تلا یتلو، تلاوت جس سے ہم نے کہا ہوا ہے، تلاوت اور تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی ان کی کتابوں میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل لکھا ہوا تھا کہ اس قسم کا نبی آنے والا ہے، اس قسم کی تعلیمات ہونے والی ہیں، اور تم کتاب پڑھ رہے ہو اور تمہیں سب علم ہے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول رہے ہو، تم وہ خود وہ کام نہیں کر رہے ہو، وان تم تتلون الکتاب۔ اس میں ذرا سی ایک اور بات بھی، یہ تلاوت کا لفظ تلا یتلو، تلاوت ہم صرف قرآن کی الفاظ کو پڑھ لینے کو تلاوت کہتے ہیں، اس کو قرأت کہتے ہیں، قرأت بھی لفظ ہے نا، پڑھنے کو تو قرأت کہتے ہیں۔ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے آنا، پیروی کرنا، پیچھے آنا پیروی کرنے، کہ یہ جو ہم تلاوت، اس کی ہم نے پوری پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس لحاظ سے قرآن کو تلاوت کہا، کہتی کہ یہ جو ہم آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہم نے اب اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو صرف تلاوت جو ہم الفاظ ادا کرنے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اس پہ الفاظ ادا کرنے پہ بھی نیکیاں، یقیناً اللہ کا کلام ہے، غالب کا یہ کسی اور کا کلام تو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی ادائیگی بھی بہت بڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے، لیکن مقصد تو اس کا پیچھے پیچھے آنا ہے، اس کی تلاوت کا مقصد اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بھی ہماری، اور ایک اور بات بھی آگے شاید ذکر آ جائے، تلاوت و ذکر کو بھی ہم نے کانسیپٹ ہے ہمارا، ذکر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل یہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ذکر ہے، لیکن ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذکر کیا میں نے، کیا مطلب ہے؟ اس کو یاد رکھا ہے میں نے، یہ ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم اللہ کے ذکر دنوں کو اطمینان دیتا ہے، کیا سبحان اللہ کرنا بھی بالکل اللہ کا نام ہے، اونچا ہے، لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تب ہوگا کہ ہر عمل میں مجھے اللہ یاد رہے، ہر وقت یاد ہو، یاد دھیان میں رہو، ہر وقت اللہ کو دھیان میں رکھنے کا نام ذکر ہے، زبان سے جب ادا کریں وہ بھی ذکر ہے، لیکن ہر وقت کسی عمل میں بھی اللہ ہر وقت مجھے دھیان میں رہے، میرے ذہن میں موجود ہو، تو عمل میرا اس کے مطابق ہوگا۔ جب اللہ میرے سامنے ہے تو عمل اس کے مطابق ہوگا، تو پھر اطمینان کیوں نہیں ہوگا؟ جب میرے اعمال اللہ کو سامنے رکھ کر سارے عمل کروں گا، خفیہ یا سامنے یا غیر، لوگوں کے ساتھ معاملہ، نماز، زکوٰۃ، جو بھی ہے اللہ کے لیے جب کر رہا ہوں، تو پھر اطمینان کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ بذکر اللہ، اس قسم کا ذکر، زبانی ذکر بھی۔ تو تلاوت و ذکر میں یہ دونوں ذرا مس کانسیپٹ، ہم نے تلاوت ہم نے صرف اس کو پڑھ لینے کو تلاوت مانا ہوا ہے، اور ذکر صرف سبحان اللہ کرنے کو مانا ہوا ہے۔ وہ ذکر یقیناً ہے، پڑھ لینا بھی تلاوت ہے اور سبحان اللہ کر لینا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی تفصیل بھی ہے، تو اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق دے۔ تو انتم تتلون الکتاب، یہودیوں کو خطاب ہے کہ تم تو کتاب پڑھ رہے ہو، تمہیں تو پتہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، تم کیوں نہیں اس کے پیچھے جاتے؟ افلا تعقلون، کیا پس لا نہیں، کیا پس نہیں، تو کیا نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، عقل
عقل اردو کا لفظ ہے، اس میں عقل ویسے روک لینے کو کہتے ہیں، علم کو روک لینا، علم حاصل کر لینا جو عقل آ جاتی ہے۔ تو تم کیا عقل نہیں استعمال کرتے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے ہو؟ کتاب پڑھ کے تمہیں واضح ہو چکا ہے کہ یہ نبی حق ہے اور تم اپنی جان کو بھول رہے ہو، عقل نہیں استعمال کرتے ہو۔ افلا تعقلون۔ اچھا، یہ الکتاب جو ہے یہ قرآن کا ذکر ہے یا ان کی اپنی کتاب؟ یہ ان کی اپنی کتاب ہے، تتلون الکتاب، تو اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں نا۔ وستعینوا، یہ لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا، استعانت ہیں، استعانہ یستعین، ویاک نستعین ہم پڑھ کے ہیں۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو، استعینوا تم مدد مانگو، اور تم مدد مانگو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ چلیے یہاں تک کرتے ہیں۔ یہ مدد کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو، جن کو اوپر کہا ہے کہ اتامرون الناس، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری دنیاوی لذات و خواہشات میں جو مبتلا ہو چکے ہو، ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہو، مدد مانگو اللہ سے۔ کیسے؟ صبر کے ساتھ۔ یہ جو دنیاوی لذات ہے نا، ان پہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اور پھر نماز کے ساتھ۔ نماز دو قسم کی دنیاوی بلندیاں انسان کی خواہش میں ہوتی ہیں نا، ایک مال ہوتا ہے اور ایک جاہ ہوتی ہے۔ تو صبر تو اس پہ ہوتا ہے نا کہ مجھے مال نہیں ملا تو اس پہ صبر کریں، اور جو جاہ ہے، میں بڑا ہوں، آئی ایم سم تھنگ بگ، میں بڑا ہوں، میرے جیسا کون ہے، اور میں سردار ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو یہی بنے ہوئے تھے نا وہ، تو ان کا اس پہ بھی زد پڑتی تھی نا۔ تو اس پہ نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس مالی نقصان پہ صبر کرو، اور صلات کے ساتھ تم خشوع اختیار کرو گے اللہ کے سامنے۔ جب عاجزی اختیار کرو گے تو یہ تمہاری جو جاہ کی خواہش ہے، بڑا ہونے کی خواہش ہے، اس پہ تمہیں مشکل پڑ رہی تھی نا۔ ان کو مشکل تو یہی ہو رہی تھی کہ محمد کے پیچھے یہ آ تو گیا ہے، ہم اس کے پیچھے لیں گے کہ ہماری یہ شان و شوکت کا کیا ہوگا، ہمارے جو طریقے بنے ہوئے ہیں دنیا میں کمانے کے لیے، جو میں اس کا کیا ہوگا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں اختیار کرو تو تمہیں پھر آسانی ہوگی، پھر تم ادھر آ سکو گے، پھر تم اپنی جان کو اس نقصان سے بچا سکے گو، اپنی جانوں کو بھولے ہوئے ہو۔ تو اگر تمہیں مشکل پڑ رہی ہے اس دین میں آنے سے، تو صبر اور نماز کے ساتھ تم مدد مانگو، یہ مدد کرے گی تمہارے اس دین میں آنے کی، اور نیکی کا حکم جو دوسروں کو دے رہے ہو اپنے اوپر بھی لاگو کرنے کا، تب تمہیں موقع ملے گا۔ آگے اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ کیا چیز، یہ نماز جو ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کبیر اردو میں استعمال کرتے ہیں، کبیر مذکر ہے اور کبیرہ مؤنث ہے، چونکہ نماز یوں کہ مؤنث ہے، یہ صلاۃ کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، اس لیے اس کو کبیرہ کہا گیا، بڑی، بہت بڑی ہے۔ لَكَبِيرَةٌ، لام کا لفظ پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ تاکید کے لیے، یہ یقیناً بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نماز جو ہے نا، یہ بہت مشکل ہے، بڑی ہے، اور کیا تکلیف دہ ہے۔ اس کو ایک اور لفظ پڑھا کہ دل پہ مشکل ہے اس کو ادا کرنا، اس نماز کو ادا کرنا، الا سوائے ان کے علی الخاشعین، علی کا مطلب پر، خاشی، خشوع تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عاجزی، عاجز لوگوں کو، عاجزی۔ خشوع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیچا کر کے اللہ کو بڑا مان کے، وہ جو اندر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، وہ جو اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کو بڑا مان کے، ہم اللہ کے سامنے خشوع کرتے ہیں، اللہ کو بڑا مان کے، اپنے آپ کو حقیر جان کے، جو اللہ سے جو معاملہ کیا جائے اس پہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خشوع، وہ اندر سے اطمینان جو پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کرتے ہیں، عاجز کرتے ہیں، ان کے لیے نماز آسان ہے۔ آگے دوسری شرط بھی آگے اللہ پاک اگلی آیت میں پھر بیان رہا ہے کہ خشوع کرنے والوں کے لیے نماز بڑی مشکل ہے، ادروائز تو بہت مشکل ہے، تکلیف میں ہے، جب تک یہ باتیں نہ ہو، خشوع نہ ہو تو اس کے لیے مشکل ہے۔ آگے بھی اس خاشعین کی آگے تشریح بھی اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے سوائے خشوع کرنے والوں کے، اور خشوع کرنے والے کون ہیں؟ الذین، آگے یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، ظن، یظنو،
اس کے دونوں معنی آتے ہیں. زن گمان کو کہتے ہیں، زیادہ تر معنی اس کے گمان کے آتے ہیں، خیال کو آتے ہیں، خیال کرنا، گمان کرنا، خیال کرنا. لیکن یقین کرنے کے بھی آتے ہیں. یہاں پہ اس کے معنی یقین کرنے ہیں. الذین یظنون، ظن یظن، خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. الذین یظنون، جو یہ یقین کرتے ہیں، انہم، انا بے شک، ہم وہ، انا بے شک وہ، ملاقو، یہ لفظ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ لقیہ یلقا، سامنے آ جانا، ملاقات کرنا، جسے ہم نے لفظ ملاقات، اللقاء پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا. ملاقات کو کہتے ہیں. ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے. ملاقو ربہم، جو یہ گمان کرتے ہیں، جو یہ یقین کرتے ہیں. خاشعون کی آگے تشریح ہو رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو یہ گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ اللہ سے ملنے، اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الہ اس کی طرف، الہ اس کی طرف، راجعون، رجع یرجع، مڑ کے آنا، لوٹ کے آنا. راجع وہ ہوتا ہے لوٹ کے آنے والا، فاعل ہے. راجعون، لوٹ کے آنے والے. جن کو یہ گمان ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ نماز انہی کے لیے، یہ کون؟ خاشعین کون لوگ ہیں؟ نماز کن کے لیے آسان ہے؟ خاشعین کے لیے. خاشعین کون سے لوگ ہیں؟ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے. کیا مطلب ہے؟ جن کا قیامت پر، روز جزا پر مکمل ایمان ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. جب آخرت میں جواب دہی کا احساس جب پکا اندر ہوگا نا، پھر عمل آسان ہوگا. یہ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تشریف لائے تو یہ 3 بڑی باتیں تھیں نا، توحید، رسالت اور آخرت. یہ بالکل شروع سے مکہ کی محنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، توحید، رسالت اور پھر آخرت کا جو دوبارہ اٹھیں گے تو حساب دیں گے. سارے کافر کہتے ہیں یہ کیا بات کرتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھیں گے. تو یہ آخرت کی جواب دہی کا احساس جب ہوگا نا، پھر خشوع بھی آئے گا، پھر صبر اور نماز بھی آسان ہو جائے گی. تو آخرت پہ یقین اور ایمان جو ہے نا، وہ اعمال کا بنیاد ہے. کیونکہ یہ ایمان ہے، ایمان کہتے ہیں نا، یہ ایمان کا بہت بڑا آخرت کا ایمان سارے عملوں کی بنیاد ہے. توحید اور رسالت کے بعد ایمان بالآخرت جو ہے نا، سارے اعمال کو تقویت دینے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ انہی کے لیے آسان ہے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ پھر عمل کرتے ہیں. اللہ پاک سمجھ عمل کی دے. تو آگے دوسرے رکوع کی 2 آیتیں ہم نے شامل کی ہیں کہ آگے پھر کے یا بنی اسرائیل، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کر، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل اللہ کا بندہ کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا دیا ہوا لقب ہے. بنو اسرائیل ہوتا ہے تو بنی اسرائیل یا کی وجہ سے یہ پچھلی دفعہ ہم بات کر، یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، ذکر یاد کرو اس بات کو یاد کرو. نعمتی، میری نعمت یا چھوٹی جب لگتی ہے تو میری نعمت. اللتی، یہ بھی ہم نے کہا کہ مؤنث کے لیے، الذی جو مذکر کے لیے، اللتی جو کہ، انعمت ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر میں نے انعام کی. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو. اچھا یہ بنی اسرائیل پھر کہیں میں نے پڑھا یعقوب علیہ السلام کا نام ہے نا، بنو یعقوب، بنی یعقوب نہیں کہا کہ ان کو یہود کو خطاب ہو رہا ہے نا، ان کو خطاب بنو یعقوب بھی کہہ سکتے تھے. بنی اسرائیل اس لیے کہا کہ اسرائیل کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو یہ دراز ہے کہ اللہ کے بندے بنو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ عبداللہ ہیں، اللہ بھی عبداللہ ہیں. جب اللہ کے بندے ہیں تو اس لیے یہ بنی اسرائیل کا خطاب، بنی اسرائیل کیا کہ خطاب کیا. تو اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. وَأَنِّي، اور یہ کہ میں نے، وَأَنِّي، اور اس بات کو بھی یاد کرو. وَأَنِّي، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اور یہ کہ، وَأَنِّي، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، فضل یہ لفظ ہے، فضل یفضل، فضیلت دینا. فضل کا مطلب ہوتا ہے فضیلت دینا. فضلت، میں نے فضیلت دی، تم کو. انی فضل، اور یہ یاد کرو، وانی فضلتکم، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، سارے عالم پر، سارے جہانوں پر. اللہ نے بنی اسرائیل کو
سارے جہانوں پر واقعی فضیلت دی ہے. اس وقت ان پہ فضیلت ایسے دی کہ اتنے انبیاء ان میں آئے. یہ واحد قوم تھی بہت عرصے تک، صدیوں تک، شاید ہزاروں سالوں تک یہ واحد قوم تھی جس کے پاس اللہ کا یہ بھیجا ہوا کلام تھا، تورات اور زبور. اور پھر مختلف انبیاء انہی کی تشریح کے لیے آتے رہے تھے. ان کی اپنی کتابیں تھیں، مختلف انبیاء مختلف صحف آتے رہے ہیں، تورات و زبور اسی کے تصدیق کے لیے وہ آتے رہے. لیکن اللہ کا بھیجا ہوا نظام انہی کے پاس تھا، اور انہی پہ ڈیوٹی تھی کہ یہ تم دنیا میں اس کو لے کر پھیلو، دنیا میں لوگوں تک پہنچاؤ، اور تم حکومت کرو، تم بڑے ہو، اللہ کا نظام نافذ کرو دنیا میں. ان کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس فضیلت کا جو حشر کیا. آگے پھر بہت سے رکوع ہیں، آگے کئی رکوع میں یہ بنی اسرائیل کا ذکر آگے چلا آ رہا ہے. اس کے ساتھ جو کیا، تو پھر اللہ پاک نے اس قوم کو، جو فضیلت دی ہوئی قوم کو جب دھتکارا ہے نا، پھر اس کو وہ حشر کیا کہ وہ پھر قرآن پاک میں اس کے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کو پھر کیسے کیسے ذلیل و خوار ہونا پڑا. خزی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کو وہ رسوائی نصیب کی ہے. ویسے ہم بھی اس میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو افضل قوم مانتے ہیں کہ سب سے کنتم خیر امت، ہم سب سے بڑی قوم ہے. وہ اس کے لیے کہ یہ اب آخری کلام اللہ کا ہمارے پاس ہے، یہ فضیلت اب ہم کو حاصل ہوئی ہے، اور ہم بھی اگر وہی سلوک کریں گے تو خزی فی الدنیا والآخرہ، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا ہے. تو یہ جو اللہ نے فضیلت اس نظام دے کر اللہ نے اس سارے نبیوں کا جو برا اس قوم پہ تھا، اس قوم نے جب اس کو چھوڑا تو پھر اتنے ہزاروں نبی آئے ہیں اور ہزاروں سالوں پہ محیط ہے ان کی یہ فضیلت کا دور جو ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کی فضیلت کے دور کو اللہ نے سٹاپ کر کے ان کو خزی فی الدنیا والآخرہ بنا کے یہ فضیلت اس قوم کو دی ہے. اور اس قوم پہ اللہ کے قانون تو وہی ہے، اسی طرح لاگو ہوگا. اگر ہم بھی وہی سلوک کریں گے جو یہود نے اللہ کے اس کلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کیا، تو ہم بھی وہی کریں گے. تو یہ پھر فضیلت ہم تو ویسے ہم اکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں. بڑے تو تب ہوں گے جب جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور اس کو لے کر دنیا میں چلیں. ہم صرف یہ نہیں ہے، آخری قوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نماز روزہ گھر میں پڑھ کے پورے ہو گئے، نہیں. اس کو دین کو دنیا ساری تک لے جانے کی ذمہ دار. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو بش کو کون بتائے گا دین؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جائیں گے؟ آخری نبی تو تب ہے نا جب امت اس دین کو لے کر ہر ایک تک پہنچے کہ اس کی یہ نظام عدل، یہ ظلم ہے. کسی نے کہا نا کہ وہ پڑھیں نماز وہ قنوت نازلہ پڑھیں کسی وقت کہا، تو کسی عالم نے یہ کہا کہ قنوت نازلہ کے ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف تو بہت بڑا ہتھیار ہے. اس وقت تو ظالم ہم خود ہیں کہ ہم نے دنیا کو، اس نظام کو چھپا کے رکھا ہوا، ہم دنیا کو ٹھیک طریقے سے پیش ہی نہیں کیا ہم نے. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تھی، اللہ نے وکیل ان کو فضیلت دی تھی، اور ان کو یاد کرا رہا ہے کہ تمہیں نے. اچھا، پچھلے رکوع میں جو یا بنی اسرائیل کو خطاب ہوا تھا وہ صرف ان کو کہا تھا کہ اس نبی پر اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ. اور اب اللہ پاک اپنی نعمت بیان کر کے یہ یاد رکھو، اور آگے پھر لمبے قصے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے ان کو فضیلتیں دیں اور انہوں نے کیا کیا سلوک کیا. اگلی آخری آیت پڑھ لیتے ہیں. وَاتَّقُوا، اور ڈرو تم، یہود کو ہی خطاب ہے، یعنی بنی اسرائیل کو. وَاتَّقُوا، اتقا، یہ پڑھا ہوا لفظ ہم نے، متقی بھی ہم نے پڑھا تھا. اور ڈرو تم، ڈرو یومن، اس دن سے، یومن اس دن سے ڈرو. آگے ذکر نہیں ہے لیکن آگے تشریح جو آ رہی ہے تو یہ قیامت کے یوم کون سا نا؟ قیامت کے دن کا ذکر ہوا ہے. لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی، جزا ہم اردو میں پڑھتے ہیں، جزا یجزی، کہ کسی کے کام آنا، بدلہ دینا. جزا ہم کہتے ہیں نا، کسی کے کام آنا، اس کا جزا دینا. یومن لا تجزی، نہیں کام آئے گی، مؤنث کا صیغہ ہے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفسن، نفس اصل میں عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے لا تجزی نفسن، کوئی نفس کام نہیں آئے گی. ہم ترجمہ کریں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں. یومن، اس دن سے ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفسن عن نفسن، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کے کوئی کام نہیں آ سکے گا. شیئن، ذرا بھی کوئی کام نہیں آ سکے گا.
کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کوئی نہیں کام آ سکے گا، ولا یقبلو اور نہ قابلہ یقبلو، کیسے قابلہ ہیں قابلہ سامعہ یسمعو قابلہ یقبلو قابلہ قبول کرنا نا، قابلہ قبول کرنا، یقبلو وہ قبول کرتا ہے، یقبلو اسی کا کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں مجہول اردو میں مجہول کہتے ہیں، عربی میں پیسے باعث ہے اس کو کہ بلا یقبلو نہیں قبول کیا جائے گا، یقبلو کا مطلب ہوتا ہے قبول کرتا ہے، یقبلو قبول کیا جاتا ہے، بلا یقبلو اور نہیں قبول کیا جائے گا کیا، منہا اس سے، کس سے، نفسن، ہاں کا مطلب ہے کہ نفسن کسی بھی شخص سے کسی بھی جان سے نہیں قبول کیا جائے گا، شفاعتن سفارش، شفاعت اردو میں ہم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں امید ہے اللہ پاک دے، شفاعتن کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ اخذ یؤخذ لینا قبول کرنا پکڑ لینا ہے، اخذ یاخذ، ولا یؤخذ بھی اسی طرح یاخذ وہ پکڑتا ہے، یؤخذ لیا جاتا ہے، ولا یؤخذ نہیں لیا جائے گا منہا اسے عدل فدیہ بدلہ، کسی کے بدلے میں عوض، اس کے عوض جو دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عدل، اس کے بدلے میں فدیہ نہیں لیے جائے گا، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون، یہ بھی اسی طرح مجہول صیغہ ہے، نصر ینصر، نصر مدد کرنا، ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے، ینصرون وہ مدد کیے جاتے ہیں، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ تین باتیں قیامت کے متعلق بیان ہوئی ہیں کہ نہ تو کوئی شخص کسی کے کام آ سکے گا وہاں، اور نہ کسی قسم کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور ولا ہم ینصرون کہیں سے کسی قسم کی کوئی مدد کی بھی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ جو ہم شفاعت، اچھا یہ یہودیوں کو خطاب ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو چکا تھا، آگے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، اس کو کہا کہ اگر تم جنت میں جانے والے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، آگے آتے ہیں۔ ان کا یہی خیال تھا کہ ہم جو یہ اپنے اخبار اور رہبان، اپنے پیروں فقیروں، جو ہمارے بڑے علماء، ان کے ہم ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں ہم کرتے جاتے ہیں، بس یہ ہمیں پاس کرا دیں گے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس دن کسی قسم کا کوئی کسی کے کام آ ہی نہیں سکتا، نہ کسی قسم کی سفارش چلے گی اور نہ کوئی کسی قسم کا بدلہ چلے گا کہ اس کا فدیہ دے کر ہم بچ جائیں، اور کہیں سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں آتی۔ آپ یوٹیوب پہ یا مختلف لوگ دیکھتے رہتے ہیں کیسے کیسے کانسیپٹ ہمارے مسلمانوں بھی آ چکے ہیں کہ یہ ہمیں پار کرا دے گا، میں اس کا لڑ پکڑ لوں گا تو یہ کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کسی قسم کی کوئی کامیابی سفارش نہیں ہے۔ یہ سفارش شفاعت کا بھی کانسیپٹ جو ہے نا، ولا تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی قسم کی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، بالکل نہ کوئی خرید، نہ کسی کی دوستی اور نہ کوئی سفارش کا، اللہ باذن، یہ وہ سورہ جو اس میں وہ اللہ کی خصوصی اجازت ہوگی نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جس کو بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کو خصوصی اجازت کے تحت کسی کی سفارش کریں گے۔ یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ جنرلائز ہم نے کیا ہوا ہے، یہ اللہ پاک کی مکمل نفی کر رہے ہیں اس میں، کہ وہاں پہ قیامت والے دن یہود کو بھی بتا رہا ہے، یار ہمیں بھی بتا رہا ہے، ہمارے لیے آئے کہ کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو اپنے اعمال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے، اللہ کے احکامات، حضور کے طریقوں کے مطابق پوری زندگی ہم اپنائیں گے، اس کلام کو تلاوت کریں گے، تلاوت کا مطلب ہے کہ ہم اس کی مکمل پیروی کریں گے، تو اللہ پاک سے کامیابی دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔